نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 18 بیانات اس سلسلے میں ہو چکے ہیں۔ پچھلے بیان میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قضاء عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا اور کچھ سرایا اور صحابہ کا بادشاہوں کے پاس خط لے کر جانا اس سلسلے میں عرض کیا تھا۔ اس سے پہلے بیان میں عرض کیا جا چکا ہے کہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش اور مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا تھا، اس میں یہ بات طے تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور جو قومیں مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیں وہ مسلمانوں سے مل جائیں، اور جو قریش سے ملنا چاہیں وہ قریش سے مل جائیں۔ چنانچہ بنو قزاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ معاہدے کو ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ بنو بکر نے قزاع پر حملہ کر دیا اور قریش نے ان کی مدد کی۔ ان بیچاروں نے امان بھی مانگی، اللہ کا واسطہ بھی دیا، بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی، لیکن ان کو ہر جگہ بے دریغ قتل کیا گیا۔ بنو قزاع کے مظلوم افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان ان کو سنائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، عمرو بن سالم تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، لیکن اس تیاری کو آپ نے خفیہ رکھنے کی تاکید کی، اور 3,500 کا لشکر تیار ہوا اور کسی کو نہیں بتایا، اور جتنے راستے مکے مدینے کو جانے کے تھے سب پر پہرے دار بٹھا دیا کہ جو مدینہ آنا چاہے اس کو آنے دو اور جو مدینے سے جانا چاہے اس کو جانے نہ دو۔ اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ایک مقام روضہ خاک پر بھیجا کہ جاؤ جلدی وہاں پہنچو اور وہاں ایک عورت جا رہی ہے خط لے کر، اسے پکڑو۔ یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور پوری تلاشی لی گئی تو خط کہیں پر بھی نہیں ملا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے چوٹی میں یعنی سر کے بالوں میں چھپا کر اس خط کو رکھا ہے۔ وہ خط لے لیا گیا اور پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہ خط حاتم بن ابی بلتا ایک صحابی ہیں، انہوں نے لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ فرمایا نہیں، یہ بدری صحابہ ہے، اور پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ خط کیوں لکھا جس میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی قافلے کے ساتھ مکے کی طرف آ رہے ہیں؟ کہا کہ میرے بچے وہاں پر ہیں اور میرا کوئی وہاں پر نہیں ہے، بس میں نے اس لیے یہ خط لکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلتا رہا۔ اقرا بن حابس بنو تیم کا آدمی ہے، وہ پورا قبیلہ لے کر آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد بنو سلیم 1000 گھڑ سوار لے کر آئے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ہوئی ابن حسن بنو غطفان کے ہیں، وہ بھی آئے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لشکر جو 3,500 کا چلا تھا وہ 10,000 کا لشکر ہو گیا اور قافلہ طائف کی طرف چلایا گیا۔ صحابہ سمجھے کہ بنو حوازن کے ساتھ جنگ کا ارادہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر جب پہنچے تو وہاں سے رخ مکے کی طرف کر دیا گیا۔ مکے سے 4 میل پہلے تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے سوائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب صحابہ کو حکم دیا گیا کہ مکے کی طرف چلنا ہے۔ بدیل ابن ورقہ جو بنو قزاع کا سردار تھا وہ روز مکے کے باہر آتا اور آ کر دیکھتا کہ حضور کی مدد کب آئے گی، اس لیے کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ظلم و ستم کی داستان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن سالم سے کہا تھا کہ تم گھبراؤ مت، تمہاری مدد کی جائے گی۔ وہ لوگ روزانہ
روزانہ آ کر دیکھتے تھے کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدد آئے گی۔ ایک دن ابو سفیان اور حکیم بن حزام نکلے معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا چلا تھا کہ کوئی لشکر بنو حوازن کی طرف جا رہا ہے، تو وہ دیکھنے نکلتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مکے کی طرف آ رہا ہو۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر ہے اور آگ جل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر مجاہد الگ الگ الاؤ روشن کرے کہ آگ کے روشن ہونے سے پورا میدان بقائے نور بن گیا۔ جنہوں نے دور سے آگ کو دیکھا تو ان کے دل دہل گئے، اور جب ابو سفیان حالات کا اندازہ کرنے کے لیے ادھر سے گزرا تو اس کے منہ سے بھی بے ساختہ نکلا کہ ایسی شان اور شوکت والا لشکر، اس طرح کی روشنی تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو معاف کر دیجئے، ورنہ تو قریش کا ایک بچہ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز رکھی کہ میں جا کر ابو سفیان سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر اپنا خچر حضرت عباس کو دیا، اور وہ وہاں سے ابو سفیان سے بات کرنے کے لیے نکلے، اور انہوں نے ابو سفیان کو بتایا کہ دیکھو 10,000 کا لشکر ہے اور سب جنگجو ہیں، اور تم سردار ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ حرم کو قتال سے بچاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کو لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نگراں تھے، اور انہوں نے کہا اچھا کفر کے سردار کو لے کر آ رہے ہو، یعنی ان کا ارادہ تھا کہ یہیں کام ختم کر دیا جائے۔ حضرت عباس نے کہا نہیں نہیں، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، ہمیں حضور تک جانے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو سفیان کو دعوت دی اور کہا تم کیا سوچ رہے ہو؟ ابھی تک کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ ابھی تک تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو پھر ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان سردار ہیں، آپ کچھ تو ان کو عزت دیں۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اس کو امان ہے، جو حرم میں آ جائے اس کو بھی امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان ہے، اور جو گھر کے دروازے بند کر دے اس کو بھی امان ہے۔ اور حضرت عباس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ جب تک کہ یہ پورا لشکر نہ گزر جائے، ابو سفیان کو وہاں سے نہ جانے دو۔ اب آپ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ قریش کو اپنے باخبر اور تجربے کار ہونے کا بڑا ناز تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ بچے ثابت ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں اور نمائندوں کے ذریعے قریش کی سازشوں سے باخبر تھے، لیکن قریش کی بے خبری کا یہ عالم ہے کہ مسلمان 10 میل کے فاصلے پر ہیں، لیکن انہیں کانوں کان خبر نہیں ہے کہ مسلمانوں کا لشکر وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ مکے میں داخل ہوتے وقت صرف اسی شخص پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے جو تمہارے مقابلے پر آئے، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کے بھی مال اور جائیداد میں دست درازی کی اجازت نہیں ہے۔ جمعے کا مبارک دن رمضان کی 20 تاریخ ہجرت کا 8واں سال اور عیسوی تاریخ 11 جنوری، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات دے کر اپنے مجاہدین کو مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا، یہ وہ دن تھا جس کا ہزاروں سال سے انتظار تھا، اور یہی وہ لشکر اور قائد لشکر تھا جس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا میرا محبوب سرخ و سفید ہے اور وہ 10,000 آدمیوں کے درمیان جھنڈے کے مانند کھڑا ہے۔ عام زندگی میں تواضع اور عاجزی کا حکم دیا گیا، لیکن دشمن کے سامنے سج دھج اور شان شوکت کے اظہار کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کمزوروں کے سامنے گردن جھکا کر چلو اور متکبروں اور مشرکوں کے سامنے گردن اٹھا کر چلو، تاکہ وہ تمہیں
کمزور نہ سمجھ بیٹھیں۔ مسلمانوں کا لشکر ایک عجیب ترتیب اور مرعوب کن شان کے ساتھ مکہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم فرمایا۔ ایک حصے پر خالد بن ولید، دوسرے پر زبیر بن عوام اور تیسرے پر ابو عبیدہ بن جراح اور ایک پر سعد پرچم لیے ہوئے ہیں، اور کہا مکے کی چاروں سمت سے تمہیں مکے میں داخل ہونا ہے اور مقام خیف پر چاروں لشکر کو جمع ہونا ہے۔ ابو سفیان نے جو نظر ڈالی تو سامنے عجیب نظارہ تھا۔ پوری وادی میں انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، ہاتھوں میں تلواریں اور نیزیں، سروں پر خود پرچم اٹھائے، سینے تانے ہوئے، صف بنائے ہوئے، کئی ایک لوہے میں چھپے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، ایک ایک قدم ناپ تول کر اٹھاتے ہوئے گزر رہے تھے، اور یہ فاتحانہ دستے سمندر کی موجوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ابو سفیان نے جب یہ جاؤ جلال دیکھا تو اس کی نظریں دھوکہ کھا گئیں، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آج تمہارے بھتیجے کا اقتدار کتنا عظیم ہے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان، یہ اقتدار کی چمک دمک نہیں ہے، یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ میرے آقا کی شان ہی کچھ ایسی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی نظریں دھوکہ کھا جاتی ہیں کہ وہ میرے آقا کے غلاموں کی فرما برداری اور جانثاری کو دیکھتے تو انہیں ایک بادشاہ سردار ہونے کا دھوکہ ہو جاتا، لیکن جب وہ آپ کو اللہ کے حضور تڑپتا روتا اور بلکتا دیکھتے تو انہیں خود اپنی بدگمانی پر افسوس ہوتا۔ ابو سفیان کی آنکھیں بھی دھوکہ کھا گئیں، لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں کھول دیں تو اس نے دیکھا کہ وہ عظیم الشان انسان جس کی عظمت اور عزت کو وہ کسی دنیاوی بادشاہ کی طرح سمجھ رہا تھا، وہ اپنی اونٹنی قصوہ پر ہیں، سر مبارک عاجزی سے جھکا ہوا ہے۔ آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ قصوہ پر آپ کے پیچھے سوار ہیں اور سر پر کالا عمامہ ہیں، اور زبان مبارک پر سورہ فتح کی وہ آیات ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ نہ کسرا کا تخت ہے، نہ قیصر کا تاج ہے، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں، نہ کھوپڑیوں کے مینار ہیں، نہ عزت اور ناموس کی پامالی ہے، اور نہ شراب کے جام ہیں، اور نہ ناچنے گانے والیاں ہیں، اور نہ ڈھول تاشے اور باجے ہیں۔ میرے آقا مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے اور آپ عاجزانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسلمان مجاہدین بے شک ایک شان سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور اس لیے داخل ہو رہے تھے تاکہ دشمن مرعوب ہو جائے اور خون ریزی کی نوبت نہ آئے، لیکن خود سپہ سالار اعظم کا حال یہ تھا کہ تواضع اور عبدیت کا کوئی انداز نہ تھا جو آپ نے اختیار نہ فرمایا ہو۔ معزز سامعین، آپ دنیا بھر کے فاتحین کے حالات کا مطالعہ کیجئے، ان کی سیرت دیکھیے، ان کے حالات پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے فاتح ہونے والے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جس قوم سے وہ فتح حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک دکھائی نہیں دے گی۔ آپ سکندر کا حال پڑھیں، آپ دارا کی سیرت اٹھائیں، آپ ہلاکو اور چنگیز کی ہسٹری دیکھیں، اور آپ ہٹلر کی کہانی پڑھیں۔ یہ بڑے بڑے فاتحین تھے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے اور اگر آپ کی عقل ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ فاتح مکہ کے ساتھ تقابل میں ان لوگوں کا نام لینا بھی تاریخ کی توہین ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے امان ہے، جو مسجد حرام میں چلا جائے اسے امان ہے، اور جو گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے کوئی فاتح ایسا جس نے اس طرح معافی کا عام اعلان کیا ہو؟ وہ ابو سفیان جس کے گھر میں سازشیں ہوتی تھیں، وہ ابو سفیان جو فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے گھر کو دارالامان بنا دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے دستے کے امیر تھے، وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ آج خوریزی کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج کعبے میں سب جائز ہوگا، آج اللہ تعالیٰ نے قریش کو ذلیل کر دیا ہے، اس لیے کہ کس انداز کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم ہوئے تھے۔ آج تو حضرت سمیہ پر ظلم ڈھانے والوں سے بدلہ لینے کا دن تھا، آج حضرت یاسر کی مظلومیت کا بدلہ لینا تھا، آج خباب کو جن لوگوں نے دہکتے کوئلوں پر لٹایا تھا ان سے بدلہ لینا تھا، آج بلال کو جنہوں نے گلیوں میں گھسیٹ کر کوڑے لگائے تھے اور گرم ریت پر لٹا کر پہاڑوں کی چٹان رکھی تھی ان سے بدلہ لینے کا دن تھا، آج آقا کے راستے میں کانٹا بچھانے والوں سے بدلہ لینے کا دن تھا، آج شعب ابن ابی طالب میں قید کر کے رکھنے والوں سے بدلہ لینے کا دن تھا، آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جست اطہر پر غلاظت ڈالنے والوں سے بدلہ لینے کا دن تھا۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو سفیان نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ سعد ابن عبادہ اس طرح کہہ رہے ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے کہ اگر اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبادہ سے جو انصار کی قیادت کر رہے ہیں جھنڈا لے لیتے تو انصار کی دل شکنی ہوتی، اور اگر اس نعرے پر آپ کوئی ایکشن نہ لیتے تو ابو سفیان کی دل شکنی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی دلجوئی کا بھی کتنا اہتمام کیا، یہ نہیں کہا کہ چل بے تو کون ہے اور سعد ابن عبادہ کی شکایت کرنے والا، تو کل کا مسلمان اور سعد برسوں کا مسلمان، تو لشکر کو تو دیکھ کر ایمان لایا اور سعد پیغمبر کو دیکھ کر ایمان لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک صورتحال میں بڑا حکیمانہ طریقہ اختیار کیا جس سے سعد ابن عبادہ کی دل شکنی بھی نہ ہو اور ابو سفیان کی دلجوئی بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کیا کہ ایک نقطہ بدل دیا اور حضرت سعد ابن عبادہ سے کہا کہ سعد یوں نہ کہو کہ الیوم یوم الملحمہ، بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے۔ ارے کمزوری اور مجبوری میں تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ طاقت اور اختیار کے ہوتے ہوئے معاف کیا جائے۔ اور ہاتھ اس طرح بدلا کہ پہلے جھنڈا حضرت سعد کے پاس تھا اور آپ نے اب ان سے جھنڈا لے کر ان کے صاحبزادے حضرت قیس کے حوالے کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، جھنڈا بھی تبدیل ہو گیا اور نعرہ بھی تبدیل ہو گیا، اور حضرت زید ناراض بھی نہ ہوئے اور حضرت سفیان کی بھی دلجوئی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اپنے مقام پر پہنچ گئے تو اب آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور اس وقت بیت اللہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے دست مبارک میں کمان تھی، آپ اس کمان سے ہر بت کو گراتے جاتے اور زبان مبارک پر یہ آیت تلاوت فرماتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ چکا ہے اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تو تھا ہی نابود ہونے والا۔ طواف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے
کعبے کی چابی لی اور اندر داخل ہو کر اس کے ہر گوشے میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، نماز شکرانہ ادا کی، اور عثمان بن شیبہ جن کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی ان کو کعبے کو کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری کا شرف حاصل تھا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے چابی طلب کی تھی تو انہوں نے سخت جواب دیا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بردباری سے انہیں جواب دیا تھا کہ عثمان ایک دن آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میرے دل نے گواہی دی کہ جیسا آپ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا، اور آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ پریشان تھے کہ معلوم نہیں کہ اب یہ خوش قسمتی اور سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو کنجی آپ کے دست مبارک میں تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حاجیوں کو زمزم پلانے کی سعادت تو ہمیں پہلے ہی حاصل ہے، بیت اللہ کی دربانی کا شرف بھی ہمیں عطا فرما دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی حضرت علی کو نہیں دی بلکہ دوبارہ حضرت عثمان بن طلحہ کو عنایت کر دی، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی سنا دی کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی اور ظالم کے سوا کوئی تم سے اس کو چھین نہ سکے گا۔ چنانچہ بیت اللہ کی چابی آج تک انہی خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر میں بیت اللہ میں اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتے رہے اتنی ہی دیر میں اہل مکہ مسجد حرام میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ باہر تشریف لائیں تو مسجد حرام کھچا کچ بھر چکی تھی اور کعبے کا دروازہ کھلا اور رحمت کے بادلوں سے نبوت کا حسین چہرہ برآمد ہوا۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو تھام لیے اور آپ اوپر تھے، لوگ نیچے تھے۔ ایک چہرے پر ہزاروں آنکھیں ٹکی ہوئی تھیں، ایک زبان سے نکلنے والے ارشادات کے لیے ہزاروں انسان موجود تھے سننے کے لیے۔ آپ نے اس موقع پر نہ کوئی جذباتی تقریر فرمائی، نہ قریش کی زیادتیوں کا ذکر کیا اور نہ انتقام لینے کی بات کی، نہ اپنی سیاست اور قیادت کی تعریف فرمائی اور نہ ہی دھمکیاں دیں، بلکہ یوں فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا اور سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ اس کے بعد کائنات کے سب سے بڑے انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے سوال کیا، اے قریشیوں، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ فاتح اعظم کے اس اچانک سوال سے ان لوگوں کی گردنیں جھک گئیں اور انہیں اپنا ایک ایک جرم یاد آنے لگا۔ وہ بےہودہ گالیاں بکنا، جس میں اتھر پر پتھر پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، ایمان والوں کو تکلیفیں دینا، انگاروں پر لٹانا، ٹانگوں میں رسی ڈال کر گدیوں میں گھسیٹنا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے ان کے ناک کان کو کاٹنا، ان کا کلیجہ چبانا اور ناک کان کا ہار بنانا، حضور کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانا اور بھوک سے چلاتے بچوں پر قہقہ لگانا، ایک ایک جرم ان کو یاد تھا۔ اور اسی مکہ کی گلیاں تھیں اور یہیں پر ادھر ادھر گلیوں میں، بازاروں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں نہتے اور کمزور مسلمانوں کو ایمان سے منحرف کرنے کے لیے ہر روز نئی نئی تدبیریں جو وہ کرتے تھے وہ سب کا سب ان کو یاد آ گیا۔ تو میرے آقا کے سوال نے قریش کے سامنے وہ 13 سال کے مظالم کی پوری فلم چلا دی جو وہ ایمان والوں پر کیا کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے جرائم کی سزا سوائے موت کے کچھ اور نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ 10,000 تلواریں اور 20,000 ہاتھ
ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کر دیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا. لیکن انہوں نے ہمت کر کے یہ کہا آپ کریم النفس ہیں اور کریم و شریف بھائی کے بیٹے ہیں, آپ سے ہمیں کریمانہ سلوک کی ہی توقع ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی الزام نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. محسن انسانیت کے اس لطف و کرم نے ان پتھر دل انسانوں کو موم کر دیا. آپ نے ان کی گردنیں نہیں کاٹی بلکہ آپ نے ان کا دل جیت لیا, اور اسلام کو تلوار کا مذہب کہنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو اسلام دلوں کو جیت کر پھیلا گیا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جب صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آپ نے حکم دیا کہ جو عورتیں اسلام لانا چاہتی ہیں وہ آئیں اور بیعت کر لیں, اور پھر وہ عورتوں سے بیعت فرمائی جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے, چوری نہیں کرنا ہے, زنا نہیں کرنا ہے, اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے, اور کسی نیک کام میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے. 16 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اور اس کے بعد عتاب بن اسید کو امیر مکہ بنایا اور لشکر کو حکم دیا کہ بنو حوازن طائف کی طرف کوچ کریں. آئندہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.